فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ یہ کیوں حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنائے؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا فرشتوں جاؤ زمین پہ جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان لے لو. میں نے اس لیے محبت میں دوست بنایا کہ ابراہیم کے دل میں میرے سوا کوئی بھی نہیں. تو فرشتوں نے کہا امتحان تو لینا پڑے گا. ہاں امتحان، چلو کوئی بات نہیں. سارے فرشتوں نے مل کر ایک فرشتے کو تیار کیا کہ انسان کی شکل میں جاؤ اور حضرت ابراہیم کا ایگزام لو. میں ابھی ایڈوانس میں بولتا ہوں، انہوں نے جو حضرت ابراہیم کا ایگزام لیا نہ حضرت ابراہیم پاس ہو گئے. میں ہوتا تو فیل ہوتا، آپ ہوتے تو نہیں، آپ بھی پاس ہو جاتے. چلو دیکھتے ہیں. وہ فرشتے آ گئے، بولو کہاں پر آ گئے؟ زمین پر آ گئے. زمین پر امتحان لینے کے لیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا. سارے فرشتوں نے مل کر ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتے آ گئے اور انسان کی شکل میں آئے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت انسان کی شکل میں آئے. اب حضرت ابراہیم کے پاس 200 بکرے تھے، بکرے بکریاں. کتنا تھا حضرت ابراہیم کے پاس؟ زور سے بولو نا، کتنے تھے؟ اور حضرت ابراہیم روزانہ چرانے لے کے جاتے، بھائی روزانہ چرانے لے کے جاتے. تو وہ جو فرشتہ امتحان لینے آیا نا، وہ کوئی درخت کے پیچھے چھپ گئے اور سوچا میں کیا کروں، اللہ کی تعریف کروں. اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ان کا دل مچلنے لگے گا. چھپ گئے. بولو فرشتہ کیا ہو گئے؟ چھپ گئے. اور کیا اللہ کی تعریف کی ہے. آپ لوگ بھی کرو گے میرے ساتھ میں؟ نہیں ہاں بولو نا، یاد ہے تو کرو گے انشاءاللہ. وہ فرشتے نے تعریف کی، کیا دھوم مچا دی. کیا تعریف کی؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. بولو سبحان اللہ. وہ فرشتے نے درخت کے پیچھے کیا تعریف کی؟ آپ لوگ بھی ساتھ میں کرنا. وہ فرشتے نے درخت کے پیچھے تعریف کی. ساری بادشاہوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. ساری حکومت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. ساری عزت والا کون؟ اللہ ہی. عظمت والا کون؟ اللہ ہی. ہیبت والا کون؟ اللہ ہی. قدرت والا کون؟ اللہ ہی. بزرگی والا کون؟ اللہ ہی. بڑائی والا کون؟ اللہ ہی. اللہ وہ اللہ جو کبھی سوئے نہیں. بولو کبھی سوئے نہیں، کبھی فنا نہ ہو، کبھی موت نہ آوے. ساری دنیا تسبیح بیان کرے. بولو کس کی؟ ساری دنیا پاکی بیان کرے کس کی؟ اور آخر میں وہ فرشتے نے کہا وہ تو ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، اور ہمارے سردار جبرائیل کا بھی رب ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا یہ تعریف فرشتے نے کہاں پہ کی؟ حضرت ابراہیم نے سنا. کس کی تعریف؟ اور دل میں کون؟ اکھا مچلنے لگے. کون؟ حضرت ابراہیم. بکرے بکریوں کو چھوڑ دیا. ایک کون ہے؟ کون اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ ارے کون اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ انسان جنات فرشتہ کوئی بھی ہوئے میرے سامنے آ جاؤ. کون اللہ کی تعریف کر رہا؟ تو فرشتے باہر نکل کر آئے. کہا میں تعریف کر رہا ہوں. کچھ آپ کو پرابلم؟ حضرت ابراہیم تو سیدھے روتے روتے گلے لگ گئے. کہا تو نے تو میرا خدا مجھے یاد دلا دیا، میرا اللہ یاد دلا دیا. حضرت ابراہیم نے زبان سے کہا ارے تو نے زبان پر وہ اللہ کا نام لیا کہ قسم اللہ کے دل میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم اتنا روئے گلے لگ کر. اور پھر کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کرو نا. ابھی جو تم نے تعریف کی نا ایک بار اور کرو نا. وہ کون تھے؟ لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے. کہا ایسے تھوڑی کروں گا، کچھ دو کچھ لو. ہاں بھارت کا اصول، کچھ دو. رے کٹھور بیان کرنے آیا. کہا کو عثمان نانا نے کھانا کھلایا. کچھ دو اور کچھ لو. تو فرشتے نے بھی کہا کچھ. تو حضرت ابراہیم تو اس لیے اللہ کی محبت میں تھے. کہا میرے 200 بکرے بکریاں 100 لے لے. لے لوں 100. ہاں لے لے، الگ کر دو. 100 بکرے بکریاں ایک طرف، 100 بکرے بکریاں ایک طرف. وہ فرشتے نے کہا دیکھو یہ 100 میری اور یہ 100 تمہاری. چلو میں اللہ کی تعریف کرتا. بولو نا پھر وہی تعریف ذرا بلند آواز سے بولو نا. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ساتھ میں کہنا او فرشتے نے ایسی تعریف کی، وہی تعریف جس کا ترجمہ ہم نے کر لیا. حضرت ابراہیم تو زمین پہ لوٹنے لگے. بھائی وہ زمین تھی نا اس پہ لوٹنے پلٹنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ عزت والے، میرے اللہ طاقت والے، میرے اللہ قدرت والے. جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر ایک عجیب حال جاری ہو گیا. میرا اللہ میرا اللہ.
پھر حضرت ابراہیم کو تھوڑی دیر میں ہوش آیا, کہا ایک بار اور کر لینا تعریف, کیونکہ دل بھرتا, ہمارا کسی اور چیز سے دل نہیں بھرتا, اپنا موبائل سے دل نہیں بھرتا. حضرت ابراہیم کے دل میں کون کا ایک بار اور تھا. تو فرشتے نے کیا کہا, ایک بار اور تعریف کرو, 100 بکرے بکریاں دے دو. پہلے سے کتنے دیے تھے؟ حضرت ابراہیم نے کہا لے لو, سب لے لو. اب کتنے بکرے بکریوں کے مالک ہو گئے فرشتے؟ 100. 200 ہو گئے نا, پہلے 100 اور پھر 100 200. اور پھر انہوں نے تعریف شروع کی, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب تیسری مرتبہ اور جو فرشتے نے تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر زور سے آواز لگائی, میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے, پھر وہ فرشتے کو بلائے, ایک بار اور. فرشتے نے کہا اب کیا دو گے, اب کیا دو گے؟ 200 بکرے بکریاں تھی وہ تو دے دیے, اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بکرے بکریوں کو چرانے کے لیے غلام کی تو ضرورت پڑے گی نا, تم بکرے بکری لے جاؤ گے, چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. ارے تمہارے گھر میں بھی تو کچھ کام کاج ہوں گے نا, یہ بکرے بکریاں چرانے کا بھی تو کام ہوگا. ارے میرے کو نوکر بنا لو, سرونٹ بنا لو, غلام بنا لو, ارے میرے کو غلام بنا لو, مگر اس کے بدلے میں ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دو. وہ فرشتے نے اب کہا میں تو فرشتہ ہوں, مجھے بکرے بکریوں کی ضرورت, میں تو امتحان لینے آیا تھا, بس اتنا کا امتحان لینے آیا. حضرت ابراہیم نے رو کر کہا اللہ میرا امتحان لیتا, ابھی بھی امتحان لیتا. آواز آئی, امتحان نہیں لیا میرے ابراہیم, آج میں نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا, آج میں نے تمہیں خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. اللہ کہتے ہیں میری قسم مجھے دوست کی ضرورت نہیں, لیکن جس ابراہیم کے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ, اللہ کہتے ہیں محبت میں میں نے بھی تمہیں اپنا دوست بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس لیے بہت اچھی بات ہے مولانا غلام سننے جیسی. حضرت ابراہیم کا جب آخری وقت آیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کون سا وقت آیا؟ آخری وقت میں آتا نا فرشتہ, کیا کرنے آتا ہے؟ شاباشی دینے. ہاں بولو نا, رو نکال. آپ کے کٹھور میں آتا ہے؟ آتا نہیں آتا تو میں بھی گھر لے لوں کٹھور میں. ارے وہ فرشتہ آتا ہے وکٹ گرا کے ہی جاتا. حضرت ابراہیم کے پاس بھی فرشتہ ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کون؟ کہا ملک الموت, روح نکالنے آیا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا روح بعد میں نکالنا, میں تو اللہ کا خلیل ہوں. خلیل یعنی اللہ کو جا کے پوچھو کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ ارے کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا, کیا آپ نے کبھی کسی دوست کو دیکھا جو دوست کو مارے؟ اللہ کو پوچھو. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ کے آتا ہوں. بھائی ہمارے ٹائم میں نہیں پوچھیں گے, وہ تو نبیوں کی پرمیشن, یا تو دھاڑ کر کے وکٹ گرا دیں گے بھائی. وہ فرشتہ تھا اور آ کر کہا اللہ ایک سوال پوچھتا ہے, ہل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ. ارے تم نے یہ سوال پوچھا تھا کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت کے گھاٹ اتارتا؟ اللہ کہتا ہے کیا دیکھا ہے کبھی کوئی دوست کو کہ دوست کی ملاقات کے لیے انکار کرتا ہے؟ بھائی دوست کی ملاقات کے لیے تو کبھی انکار تو نہیں کرے, ہم بلا رہے آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا یہی تو سننا تھا کہ زندگی میں بھی خلیل بنا, موت کے بعد بھی میں خلیل بن گیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل. خلیل. اور خلیل معلوم کون سے دوست کو بولتے ہیں؟ دوست تو بہت ہوتے بھائی, بہت دوست ہوتے ہیں, کتنے تو نقطہ میں ہوتے ہیں. اسی لیے عربی میں دوست کو کہتے ہیں صدیق. کیا بولتے ہیں؟ صدیق. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ابراہیم کو صدیق بنایا, اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو خلیل. خلیل کس کو کہتے ہیں معلوم؟ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا. یہ انگلیاں میں پھنس جاتی کہ نہیں پھنس جاتی؟ تو یہ دوست جس کا دل دوسرے دوست کے دل کے ساتھ اٹکا ہوا ہو, جو کبھی خیانت نہ کرے, جو کبھی بے وفائی نہ کرے, غریبی ہو تو بھی دوستی, امیری ہو تو بھی دوستی, ارے کیسا بھی ہو لیکن ہر حال میں دوست ہے, اس کو خلیل کہتے ہیں. اللہ نے کہا میرا ابراہیم میں نے تمہیں عام دوست نہیں بنایا, اسپیشل دوست بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے, محبت کس سے کرنے کا. آواز نہیں آئی کٹھور والے؟ بھائی عثمان نانا نے ہم کو نان گوشت کھلایا, سب کو کھلا دیتے بھائی, تو کوئی بولتا ہی نہیں بھائی. بولو نا کس سے محبت کرنے کا؟
اللہ سے. دل میں کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, دل میں کون؟ یقین ہونا چاہیے. بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا, میرے ساتھ میں پڑھو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی.